الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نذیر ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا، اور آپ سے گزارش ہے کہ میں نے اس لاسٹ ٹائم GPT-4 کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی، وہ میں نے بڑی محنت سے اس کو بنایا تھا اور اس پہ مجھے ایک سیریز کرنے کا پروگرام تھا، لیکن وہ لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، تو اس لیے شاید ضرورت نہیں ہے لوگوں کو AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ChatGPT-4 کے بارے میں ڈیٹیلز جاننے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا، اس لیے میں نے فی الحال اس کو موقوف کر دیا ہے سلسلے کو۔ آج 4 اپریل ہے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم ترین دن ہے، اور آج کے دن پاکستان میں جو جب سے 1947 کے بعد سے لے کر ابھی تک جتنی بھی پاکستان میں وزیر اعظم آئے ہیں، ان میں صرف ایک وزیر اعظم ایسی شخصیت تھے جو کہ مسلمان تھے اور اینٹی قادیانی تھے۔ ان کا نام ذوالفقار علی بھٹو شہید تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ان کو 4 اپریل 1979 کو 51 سال کی عمر میں 109 کے مشورے کے قتل کے کیس میں سپریم کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی، اور ان کی سزا کی جو اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 7 سپٹمبر 1974 کو پاکستان کا جو آئین جو بھی انہوں نے دیا تھا 1973 کا آئین، اس کی دوسری ترمیم کر کے دوسری امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے اور اسمبلی کی غالب اکثریت کی حمایت کے ساتھ قادیانیوں کو جو ہے وہ کافر قرار دیا تھا، اور جس کی پاداش میں ان کو جو ہے وہ ایک جھوٹے کیس میں پھنسا کے جو ہے قادیانیوں نے سزائے موت جو ہے وہ دلوائی۔ اور اس سلسلے میں بھٹو کی حکومت، یہ 1979 کی بات ہے، بھٹو بڑے طاقتور وزیر اعظم تھے۔ بھٹو پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑے پولیٹیکل ہیرو ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو یہ شہید امت ہیں، اور قادیانیوں کے خلاف جس قسم کا انہوں نے سٹینڈ لیا اس کی پچھلے 100 سال میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اپنے اللہ اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اپنی خون کا آخری قطرہ پیش کیا، کسی جگہ پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ بھٹو کی حکومت ختم کرنے میں جن فوجی افسران کا اہم ترین کردار ادا کیا، ان میں سب سے پہلے تو جنرل ضیاء الحق تھا، پھر اس کے علاوہ جنرل KM عارف، جنرل سوار خان، جنرل اقبال خان، بریگیڈیئر تفضل حسین صدیقی، جنرل فضل حق، جنرل رحیم الدین، یہ سب قادیانی تھے۔ اور سپریم کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے ان کے خلاف ان کے کیس میں فیصلہ دیا اور ان کو سزائے موت سنائی، ان ججوں میں جج کرم الہی چوہان، جج نسیم حسن شاہ، جج مولوی مشتاق حسین، اور جج انوار الحق، جج شیخ آفتاب، جج شفیق الرحمان احمد، یہ تمام ججز جو تھے یہ بھی سب قادیانی تھے۔ اور وکلاء میں اعجاز حسین بٹالوی اور AK بروہی جیسی نامور شخصیت، یہ بھی سب قادیانی تھے۔ اور پھر وعدہ معاف گواہان جنہوں نے ان کے خلاف بھٹو کے خلاف سلطانی گواہ بن گئے، ان میں ایک مسعود محمود، ایک غلام حسین، ایک ارشد اقبال، ایک رانا افتخار احمد، اور جیل کا عملہ خاص طور پہ جو جیلر تھا اس وقت کا، یہ تمام بھی قادیانی تھے۔ اور بھٹو کو پھانسی دو، بھٹو کو پھانسی دو کا نعرہ لگانے والے اور یہ مطالبہ کرنے والے دوست پاکستان کے سیاستدان، جو ایک کا نام چودھری ظہور الہی تھا اور دوسرے کا نام اصغر خان تھا، یہ دونوں خبیث بھی قادیانی تھے۔ تو بھٹو جب اس بل کے اوپر، اس قانون کے اوپر سائن کر رہا تھا اور اس کو آخری شکل دے رہا تھا اور اس کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا رہا تھا، تو اس وقت بھٹو نے ایک کہا تھا، یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی موت کے پروانے کے اوپر سائن کر رہا ہوں۔ تو جو ختم نبوت کا جو سب سے بڑا شہید ہے امت مسلمہ کا، وہ پچھلی 200-300 سال میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی نظر نہیں آتا سوائے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید ایک بہت بڑی باکمال شخصیت تھے۔ وہ اس میں اولیاء اللہ کی صفات بالکل نہیں تھیں، لیکن اولیاء اللہ نے وہ کام نہیں کیا جو کہ اللہ پاک نے اس سے لے لیا۔ وہ جو بڑی تہجدوں پہ اٹھنے والے اور بڑے اذکار کرنے والے اور بڑے اللہ سے محبت کے دعوے کرنے والے اور تقریروں میں رو رو کے قرآن اور حدیث سنانے والوں سے اللہ پاک نے وہ کام نہیں لیا جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلین شیف شخص سے، وہ شخص جو بہت زیادہ ویسٹرنائز تھا، وہ شخص جو کہ
جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شراب پیا کرتا تھا، وہ شخص جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تعلقات ملنا ملانا تعلیم یہ سب ویسٹ مغربی تھی، لیکن وہ پیدائشی بائی برتھ قادیانی اینٹی قادیانی تھا، اور اس نے ان کے جب اس نے 50 اور 60 کی دہائی میں یہ بھانپ لیا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، قادیانی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان پورے کی حکومت اور اس کے تمام اختیارات کی جو ڈوریں ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں، اور اس کو بہت اچھی طرح جج کر لینے کے بعد اس نے جو ہے وہ جب وہ حکومت میں آیا، جب وہ وزیر صدر بنا، پھر وزیر اعظم بنا، جب وہ بہت زیادہ طاقتور پوزیشن میں آیا، جب لوگوں نے اسے قائد عوام کہا، اس وقت اس نے قادیانیوں کے خلاف کارروائی کی اور چن چن کے قادیانیوں کو جو ہے وہ ان کو اہم عہدوں سے ہٹایا، جہاں پہ وہ ناجائز طریقے سے اور اقربا پروی کے ذریعے اور لوٹ مار کر کے پہنچ گئے تھے، ان کو بے دخل کرنے کی ایک مہم چلائی۔ اور 1953 میں جو مسلمانوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا، اپنے عشق کی داستان اپنے ہی خون سے لکھی تھی، اور 10,000 لوگ لاہور میں جو ہے ہماری فوج نے جو ہے وہ شہید کر دیے تھے، اور پھر ان کی لاشیں تک جو ہے ان کے ورثاء کو اکثریت کو نہیں ملی تھی، اور لاہور بڈھے دریا میں اور چھانگ مانگا میں ان کو جو ہے نا بعد میں جلا دیا گیا، اور کوئی چیز نہیں بچی، ان کی کوئی ہڈی نہیں ملی کسی قسم کی۔ تو ان کے اس خونی انقلاب اور اس عشق کی خونی داستان رنگ لائی، اور 1953 میں جو انہوں نے قربانی پیش کی، جو ریزسٹنس کی، جو مظاہرہ کیا، جو ایجیٹیشن کیا، اس کے ریاکشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے 1973 میں پاکستان میں کے آئین میں ہمیشہ کے لیے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، اور یہ سہرا جو ہے اللہ پاک نے ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ باندھا۔ اس میں مذہبی علماء کرام کا کوئی بڑا کردار نہیں ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ کسی فورم پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ عبدالستار خان نیازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈٹ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، بالکل بکواس بات ہے۔ جو عبدالستار خان نیازی تھا، جب گولی چلی، جب وہاں پہ کرفیو لگا لاہور میں، تو اس وقت وہ اپنی داڑھی شیو کر کے اور کپڑے بدل کے حلیہ بدل کے دستار سائڈ پہ رکھ کے بہت سارے کوٹھے پھلانگتا ہوا پانی والے تالاب کے راستے ٹانگے میں بیٹھ کے منٹو پارک کی طرف چلا گیا۔ کئی علماء دیگوں میں چھپ کے اور وہاں سے نکل کے انتہائی ہجڑوں والا رویہ اختیار کیا، پہلے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ یہ کافر ہے اور واجب القتل ہے قادیانی، اور جب اس کے خلاف مسلمان کھڑے ہو گئے، معصوم مسلمان، ایجیٹیشن کے لیے اور ریزسٹنس کے لیے، تو اس وقت یہ لوگ سب بھاگ گئے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کوئی مولویوں کا دباؤ نہیں تھا، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ کنونس ہو کے نہ چاہتے ہوئے اس نے ایسا کر دیا۔ بھٹو نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ بھٹو وہ واحد شخص ہے جس نے سب سے زیادہ اقدامات کیے ہیں قادیانیوں کے خلاف، جس میں سب سے اہم ترین جو ہے وہ رول آف فیتھ اس نے متعارف کروایا فوج میں۔ رول آف فیتھ کے مطابق ہر بندے کو بریگیڈیئر بننے کے ساتھ ہی اپنے مذہب کا اظہار کرنا پڑتا تھا، ایک ڈکلیریشن دینا پڑتا تھا، ایک پرو فارما تھا وہ پر کرنا پڑتا تھا، اور یہ بتانا پڑتا تھا کہ وہ کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اور وہ غلام احمد قادیانی زندگی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، اور اگر وہ قادیانی اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا تو اس کو اس سے اوپر ترقی نہیں دی جاتی تھی۔ وہ رول آف فیتھ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی ڈیموشنز ہوئیں، جس میں بریگیڈیئر اعجاز بھی شامل ہے، جس کے نام کے اوپر جو ضیاء الحق کا بڑا دوست تھا، اور اس سے وہ اتنا محبت و متاثر تھا کہ بعد میں ضیاء الحق نے اپنے بیٹے کا نام اسی کے نام کے اوپر اعجاز الحق رکھا۔ تو یہ کسی طور پہ بھی بھٹو نہیں چاہتے تھے کہ فوج میں اوپر والی جو مین لیڈرشپ ہے، جو بڑے بڑے جرنیل بنے وہ قادیانی ہوں، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ سب مسلمان ہوں۔ اسی طرح ایئر فورس میں بھی وہ یہی چاہتے تھے، اسی طرح نیوی میں بھی وہ یہی چاہتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ان کو سب کو ہٹایا۔ یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا قادیانیوں کے نزدیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سب سے بڑا جرم جس کی وجہ سے وہ ان کو کیپٹل سینٹنس دی گئی، وہ یہ تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی جیسی ایک لبرل اور سوشلسٹ مزاج رکھنے والی سیاسی جماعت کا رہنما ہونے کے باوجود جو ہے وہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور اس کو آئین کا حصہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ جیسے بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نیشنلائز
کر لیا پاکستان کی انڈسٹریز کو، تو اس کا بھی نقصان 99 نہیں 110% جو ہے وہ قادیانیوں کو ہوا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں سارے بڑے بڑے صنعت کار جتنے بھی تھے اور جتنی بڑی بڑی صنعتیں تھیں ان سب کے اوپر قبضہ تھا قادیانیوں کا، وہ مالک تھے اس کے، تو یہ ان سے یہ براہ راست ان کے اوپر زد آئی، اس براہ راست ان کے دل کے اوپر حملہ تھا، ایک جگر کے اوپر خنجر چلانے والی بات تھی۔ بھٹو صاحب نے یہ بھی کیا۔ پھر بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ بینکس ہو گئے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی انہوں نے نیشنلائز کر لیے، اور یہ نیشنلائز کرنا بھی ٹھیک تھا، اور انہوں نے ڈیفنس آف پاکستان کے تحت قادیانیوں کے خلاف مقدمات بنائے اور باقاعدہ ان کو کٹہرے میں عدالت کے کٹہروں میں لانے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال تھی بلوچستان کی صورتحال بہت خراب تھی۔ بلوچستان میں جتنے بھی قبائل تھے ان قبیلوں کے سردار جو تھے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے 1947 سے پہلے ہی مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے کسی کو زبردستی کسی چھوٹے کیس میں پھنسا کے جیل بھجوا کر اور پھر اس کو وہاں پہ قادیانیت کی تبلیغ کر کے یا کسی اور طریقے سے بڑے بڑے سرداروں کو سب کو برطانیہ بہادر نے جو ہے وہ قادیانی بنا دیا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ سارے پر قادیانی، اسی وجہ سے ظفر اللہ خان جمالی اور اس کا باپ اور پھر اس کا بھی باپ یہ سب قادیانی تھے، اور بھی جتنے لوگ تھے قادیانی تھے۔ وہاں پہ جو بھی ایجیٹیشن ہوا اور پھر اس کے ریئیکشن میں پھر وہاں پہ وہ ایک ربوہ بھی بنا چکے تھے کیا کہتے ہیں قادیانی۔ تو بھٹو نے اس وقت جو آرمی ایکشن ہوا وہ آرمی ایکشن بھی بنیادی طور پہ بلوچستان کے خلاف نہیں تھا، وہ آرمی ایکشن بھی قادیانیوں کے خلاف ہی تھا۔ تو یہ سب جو کچھ بھی بھٹو صاحب نے کیا، اور جس طریقے سے یہ کوئی ایسا چھوٹا سا کام نہیں تھا، لیکن ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو 1953 کا پورا سال ہی بھلا دیا ہے۔ ہماری تاریخ نے، ہماری ٹیکسٹ کی بکس نے، ہمارے مورخین نے، ہمارے نام نہاد دانشوروں نے، اور اسی طرح 1953 کا جو اتنا بڑا واقعہ ہے، جو ناقابل صدی کا بہت بڑا واقعہ ہے، اتنے سارے بڑے لوگوں کا قتل عام، حقیقت یہ ہے کہ 10,000 لوگ نہیں تھے، اس سے بھی بہت زیادہ بڑی تعداد تھی جن میں فوج نے لوگوں کو قتل کیا، اور وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ عاشق رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، اور اس کا عملی ثبوت انہوں نے پیش کر دیا ہوا تھا۔ تو یہ کہیں پاکستان کے مسلمانوں میں اللہ کے نبی کی محبت کا جذبہ نہ جاگ جائے، ان سے عشق میں اضافہ نہ ہو جائے، یہ چنگاری کہیں جوالہ نہ بن جائے، یہ شرارہ نہ بن جائے، تو اس سے بچانے کے لیے مسلمان قوم کو اندھا اور کنفیوز رکھنے کے لیے ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی، اور آج ہمیں 1953 کا پورا ریولوشن یاد نہیں ہے، ہمیں 1953 کا وہ مساکر یاد نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ اس کا کبھی بھی ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اور 7 سپٹمبر 1974 کو جب قادیانی کو آئین میں ایک ترمیم کے تحت کافر قرار دیا گیا، تو 7 سپٹمبر کو زیاد صاحب جیسی بھاری شخصیت نے جب وہ آئے تو اس نے اس کو یوم دفاع میں تبدیل کر دیا، تاکہ لوگ یہ بات بھول جائیں کہ 7 سپٹمبر 1974 کو ہوا کیا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں، وہ میں اپنا موقف دیتا ہوں کہ آج ان کا عرس ہے۔ آج ایک اللہ کے نبی، اللہ کے عاشق، اللہ کے نبی کے عاشق، اللہ کے نبی کے خادم، اللہ کے نبی کے امتی، ایک ایسا امتی جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی قادیانی اسٹیبلشمنٹ اس کے سامنے نہیں جھکا، اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک ایسی تاریخ لکھ دی کہ ایک ایسا مقام حاصل کر لیا پاکستان کی تاریخ میں، شاید آئندہ 1000 سال بعد بھی وہ والا مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ بھٹو کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بھٹو کو یہ معلوم تھا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے میری زندگی کا لائف سپین چھوٹا ہو جائے گا، میں طبعی موت نہیں مروں گا۔ لیکن بھٹو اس بات کے اوپر بھی بالکل ڈٹرمن تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں وہی والا طاقت حاصل ہو، وہی والی پوزیشن وہ ہولڈ کریں جو کہ امریکہ کے اندر یہودی جو پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں، کہ وہ سب سے کم ہیں، اور پورے کے پورے امریکہ کی پالیٹکس اور اکانومی کو جو ہے نا وہ رول بھی کرتے ہیں اور ہینڈل بھی کرتے ہیں، اور ویمپائر کے طور پہ اس کا خون بھی چوس رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا تھا میرے ہوتے ہوئے کسی صورت میں قادیانی جو ہیں وہ والا سٹیٹس حاصل نہیں کر سکیں گے، میں انہیں نہیں کرنے دوں گا کہ وہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ارباب اختیار کو اپنی جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے سارے سربراہ اور بڑے بڑے طاقتور لوگ سب قادیانی اور ساری ڈوریں جو ہیں وہ ربوہ میں ان کے خلیفہ کے ہاتھ میں چلی جائیں۔ نہ صرف یہ بلکہ
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ بہت نمازی تھا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ بڑا پریکٹسنگ مسلمان تھا، لیکن اس سے بڑی پریکٹسنگ اور کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے مذہب کا اظہار کریں اور اس کے اوپر ڈٹ جائیں، اور پھر اس کے اوپر آپ کو جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو آپ اپنے نبی کی شان کے اوپر اور ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر اپنے آپ پھانسی کے اوپر جھول جائیں، پھانسی کے بٹے پہ جھول جائیں۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ عام بات نہیں ہے۔ اگر عام بات ہوتی تو آپ بتائیں نا کون سا عالم دین ہے جو پھانسی کا پھٹے پہ چڑھ گیا، پھانسی کا پھندا ہے اس نے اپنے گلے میں ایک ہار سمجھ کے ڈال لیا؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے نا بھائی۔ علماء کرام نے یہ خدمات پیش نہیں کی۔ علماء کرام تو 1900 جب آج سے 100 سال پہلے جب وہ جو منوس ملعون زندیق جہنم کا کتا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ مسلمان کتابیں لاد کے اس کے پاس مناظرے کے لیے چلے جاتے تھے، مناظرہ کرنا چاہتے تھے۔ تو یعنی کہ اگر وہ مناظرہ ہار جاتے تو وہ جیت جاتا تو اس کا مطلب وہ سچا نبی ہو جاتا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا۔ لیکن جس طرح ہم یہ نہیں چاہتے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو، یہ سلگتا رہے، جب یہ سلگتا رہے گا تو ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ جو فوج کا یہ خیال، میں سمجھتا ہوں یہ بھی پرانا اور فرسودہ خیال ہو گیا ہے کہ اس کی اہمیت زندہ رہے گی اور اس کی وقت بڑھے گی اور اس کے بغیر وہ ادارہ ناگزیر ہو جائے گا اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکے گا پاکستانی قوم کا یا پاکستانی ریاست کا۔ تو اس لیے اس کو سلگتے رہنے، اس کو حل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح مولویوں نے یہ کیا کہ انہوں نے قادیانیت کے مسئلے کو حل نہیں ہونے دیا، یہ کتاب اور مناظرہ کھیلتے رہے۔ تو ضرورت وہاں پہ خون پیش کرنے کی تھی، ضرورت وہاں پہ کسی کی گردن، غلام احمد قادیانی کی گردن اتارنے کی تھی، وہ انہوں نے کیا نہیں، کیونکہ اس سے تو پھر بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر یہ دنیا کے مزے کون لے گا؟ پھر یہاں پہ حلوے منڈے کون کھائے گا؟ بڑی گاڑیوں میں کون گھومے گا؟ زیادہ شادیاں کون کرے گا؟ ڈھیر سارے مکان خرید کے پھر ان کو کرائے پہ کون دے گا؟ یہ ڈالر کون کمائے گا؟ تو یہ چاہتے نہیں ہیں، تو اس لیے انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں۔ تو میرے نزدیک وہ تمام پچھلے 100-200 سال میں وہ لوگ جو کہ صاحب شریعت تھے، جو کہ نیک سالے تھے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، جو آستانے چلانے والے تھے، جو خانقاہوں پہ بیٹھنے والے تھے، جو واقعی سچے صحیح مبلغ تھے، صحیح العقیدہ مسلمان تھے، اور انہوں نے بے شمار دین کا کام کیا، اللہ کی محبت و معرفت اور اللہ کے نبی کی محبت کو پھیلایا اور لوگوں کے دلوں کو جگمگایا، ان کا جو مقام ہے کسی طور پہ بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کا مقام ان سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ میں نے لاہور میں ایک جگہ پہ دیکھا ایک بوٹا سائیں مسیح کے نام کی ایک قبر تھی اور اس کے اوپر پھول پڑے ہوئے تھے، اور پتہ چلا یہاں پہ تو عرس بھی ہوتا ہے۔ ایک عیسائی کا بھی عرس کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں اور مسلمان بھی اس میں شرکت کرتے ہوں گے، تو ایک مسلمان کا آپ عرس کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ شخص جس نے اللہ کے نبی کی عصمت اور اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی پوری پارٹی قربان کر دی، اپنی ساری جاگیر قربان کر دی، اپنی زندگی قربان کر دی، اپنا پولیٹیکل کیریئر تب قربان کر دیا، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ شخص جو ملک کا وزیر اعظم تھا وہ قبر میں جا کے سو گیا لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کا عرس ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، 1947 سے لے کے پاکستان ابھی تک جتنے بھی وزیر اعظم پاکستان کے ہوئے ان میں سے 90% سے زیادہ سب قادیانی تھے، کھلے عام قادیانی تھے، اور جو 10% قادیانی نہیں تھے تو وہ بھی ہڈن قادیانی یا قادیانی نواز ہی تھے۔ ایک وہ اکیلا اینٹی قادیانی جو وزیر اعظم گزرا ہے وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پولیٹیکلی اس کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے کمیونزم کے تصور سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے مٹیریلسٹک ڈائلیکٹرلزم کے تصور سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے ہیگل کا جو فلسفے کو اگر اس نے سنا تھا یا اس سے امپریس تھا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، میکسم گورکی کا اس نے اگر ناول مدر پڑھا تھا اور اس سے وہ متفق تھا تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لینن اور کارل مارکس کی داس کیپٹل کو سے اگر وہ متاثر تھا تو اس سے بھی اس کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اور کئی ساری پالیسیز، کئی سارے کام ایسے کیے ہوں کہ پاکستان میں بحیثیت وزیر اعظم جو کہ غلط ہوں گے، ان سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ان کو غلط ان کی مذمت کی جا سکتی ہے، ان کو کنڈیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اس سب کی ہوتے ہوئے ختم نبوت کے شہید ہونے کا جو ٹائٹل ہے کیا آپ ذوالفقار علی بھٹو سے چھین سکتے ہیں؟ میں چھین سکتا ہوں، دنیا میں کوئی چھین سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ملت اسلامیہ پوری میں کہیں پہ مجھے بتائیں کسی نے قادیانیوں کو پاکستان میں کے آئین کے انداز میں
ایسے انہوں نے پاکستان نے اپنے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا، کیا کسی اور ملک نے کافر قرار دیا؟ آج تک کسی بھی مسلمان ملک نے، سعودی عرب سمیت کسی نے قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ اتنا جگر نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق نہیں ہے، تبھی تو جوتے کھا رہے ہیں مسلمان۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھولے نا، ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ فاتحہ کریں گے تو اس کا ثواب صلہ ہو سکتا ہے ہمیں ہی ملے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نیکی کی وجہ سے ہمارے گناہ بخش دے۔ اس کو تسلیم کریں، اس کو مان جائیں، اور کچھ نہ کر سکیں تو اتنا تو مانیں کہ اس بندے نے پاکستان میں ایک روایت قائم کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، جس فتنے کو 90 سال میں کوئی ختم نہ کر سکا، نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں، اور وہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک پاکستان میں اینٹی قادیانی پرائم منسٹر نہیں آئے گا، صحیح العقیدہ سنی پرائم منسٹر نہیں آئے گا، اور یہ ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گی جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی دل و جان سے نہیں مانتے ہوں گے، اور کسی بھی قسم کے بروزی نبی کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، جو کسی بھی طرح کے ذلی نبی کو ماننے سے قطعی طور پہ انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، تب تک پاکستان کا مستقبل خطرے میں ہے۔ پاکستان، یاد رکھیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید یہ جان گئے تھے کہ جو قادیانی ہے وہ پاکستان کو ایک احمدیہ سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو ماڈل بنا کے پوری دنیا میں احمدیہ خلافت کا رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور وہ آخری رکاوٹ تھے، اور اس کے بعد پاکستان کے تمام اداروں کی باغ دوڑ اور ان کے جو جتنی بھی جو ان کا انٹیلیجنسیا تھا وہ سارے کا سارا قادیانیوں پہ مبنی ہے۔ آپ کوئی بھی آج کوئی مجھے دکھائے نا پورے پاکستان کی تاریخ میں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے علاوہ؟ کوئی کھڑا ہوا ہے کسی میں جرات پیدا کیا کسی ماں نے اس طرح کا جوان؟ نہیں پیدا کیا، اور کرے گی بھی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جتنا حالات پاکستان میں مہنگائی ہوگی اس کا فائدہ قادیانیوں کو ہوگا، پاکستان میں دہشت گردی بڑھے گی اس کا فائدہ قادیانیوں کو ہوگا، پاکستان میں پولرائزیشن ہوگا اس کا فائدہ قادیانیوں کا ہوگا، پاکستان میں ادارے آپس میں ٹکرائیں گے اس کا فائدہ قادیانیوں کا ہوگا، پاکستان جو ہے وہ اس کے ریزروز کم ہوں گے اس کا فائدہ بھی قادیانیوں کو ہوگا، پاکستان ڈیفالٹ ہوگا اس کا بھی فائدہ قادیانیوں کو ہوگا، پاکستان میں ہیلتھ کے ایشوز ہوں گے اس کا بھی فائدہ قادیانیوں کو ہوگا۔ یعنی کہ ہر بگڑا ہوا، خستہ حال، ٹوٹا پھوٹا، تباہ شدہ، ٹکڑے ٹکڑے پاکستان جو ہے نا وہ جس کے حق میں ہے، جس کے مفاد میں، وہ صرف قادیانی ہے۔ تو میں عام طور پہ یہ گزارشات کرتا نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہماری نئی نسل کو، نئی جنریشن کو یہ پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، ہمارے ہیروز کون ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے ہیروز نہیں ہیں، جو ہماری دنیا کی زندگی کے سب سے بڑے ویلن ہیں، ہم نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا ہے، ہمارے ٹیکسٹ بکس نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا ہے، ہمارے اخبارات نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، رسائل، جرائد، جو کچھ بھی ہے، یہ سب بہت برے طریقے سے قادیانیوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہ سب سینسرڈ ہو کے خبریں ہم تک پہنچتی ہیں۔ ہم ایک ایسی زندہ قوم ہیں، ہم ایک مسلمان پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اگر اس کو صحیح ایڈیالوجی مل گئی، اگر اس کو ایک صحیح رہنما مل گیا، اگر اس کو کلیئر ہو گیا، اس کی کنفیوژن دور ہو گئی، اس کو کوئی کلیئرٹی آفیسر مل گیا جو اس کو یہ بتا دیا کہ تم نے کرنا کیا ہے، تو یہ وہ سب کر گزریں گے، وہ والا مقام وہ حاصل کر لیں گے، وہ جو گول طے کریں گے وہ اچیو کر جائیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے واحد ایک نظریاتی مملکت ہیں جنہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا، پاکستان کا ایک نظریہ پاکستان پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک سٹرگل کی، اور ایک ایسی آرگنائز سٹرگل کی کہ اس وقت کی سپر پاور کو باقاعدہ مسلمانوں کو ایک زمین کا ٹکڑا دینا پڑ گیا جس کا نام آج پاکستان ہے۔ ہم 1947 میں انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد قادیانیوں کی غلامی میں چلے گئے ہیں۔ ہماری تاریخ کچھ اور ہے، ہمارا جغرافیہ بھی کچھ اور ہے، ہمارا مذہب بھی اس کی تو وہ فوٹو کاپی بھی نہیں ہے جو اصل اسلام ہے ہمارے پاس، ہمیں جو ملا بتا رہے ہیں۔
تو خالی نماز پڑھ لینے سے، داڑھی رکھنے سے، دستار باندھنے سے، تسبیحاں پھیرنے سے مسلمان کی جان دینے سے مسلمان ہوتا ہے آدمی جب تک اپنی زندگی اپنا خون پیش نہیں کرتا، جب تک چراغ شہیدوں کے لہو سے جلتے نہیں ہیں تو جنت میں چراغ کا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا بھی ہم کما لیں اور جنت بھی ہم کو مل جائے، اس دنیا میں ہم قادیانیوں کو کافر بھی نہ کہیں، کتا بھی نہ کہیں، اور اللہ کے نبی کی محبت اور ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے بھائی۔ آپ کو ایک طرف تو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ ایک ایسی قوم ہے کہ جس قوم کی مثال پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ اگر ہم اتنے ہی نااہل اور نالائق ہوتے، ہمارے اندر اتنے سارے انڈر کرنٹس نہ ہوتے، تو پوری دنیا کی سپر پاور اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنی دولتوں کے منہ، اپنی بوریوں، نوٹوں کے بوریاں جو ہے، اپنے ریسورسز جو ہے نا پانی کی طرح ہمیں ڈس انفارمیشن کے لیے اور ہمیں مس گائیڈ کرنے کے لیے اور ہمیں اخلاقی طور پہ تباہ کرنے کے لیے سال سے، دہائیوں سے، پچھلے 50 60 70 سال سے اس بے دریغی کے ساتھ پیسے خرچ نہ کرتی، دولت نہ لگاتی، اب اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ سو جائیں، کیونکہ اگر یہ جاگ گئے تو پوری امت جاگ جائے گی۔ اگر پاکستانی جاگ گیا، اگر پاکستانی کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کا کیا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے، اللہ کے نبی کی امت میں اس کا کیا مقام ہے، اور قادیانیوں کے خلاف جد و جہد کرنے سے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے اس کو وہ اس دنیا میں کیا مقام حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں کیا مقام حاصل کر سکتا ہے، اور اس دنیا کو پرامن بنانے کے لیے کون سا سب سے بنیادی رول ادا کر سکتا ہے۔ دنیا سے دہشت گردی کب ختم ہوگی؟ جب پاکستانی قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا سے بینکوں کی اجارہ داری کب ختم ہوگی؟ جب پاکستان کے عوام بینکوں کے خلاف قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ پاکستان سے پولیٹیکل پولرائزیشن کب ختم ہوگا؟ جب مسلمان پاکستانی قادیانیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ پاکستان اکنامکلی اسٹیبلش کب ہوگا، اسٹیبل کب ہوگا، سولیڈیرٹی کیسے آئے گی اس میں؟ جب عام پاکستانی جو ہے وہ قادیانیوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی کو خاتم النبیین ماننے کے ساتھ سر پہ کفن باندھ لیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں پاکستان تو کھپے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور ختم نبوت کا حقیقی عقیدہ بھی کھپے۔ ہمیں پاکستان غیر قادیانی پاکستان کھپے، ایک ایسا پاکستان کھپے جس کے اندر قادیانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا پاکستان کھپے جس میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریٹک سول پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ سارے ہم کے سارے مسلمان ہوں۔ ہم نے یہ پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ اس کے ہم کھیر پکائیں اور قادیانی کتوں کے سامنے رکھ دیں۔ یہ پاکستان ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ حاصل کیا تھا، اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پہ ہم حکومت اقتدار اعلیٰ اللہ پاک کا ثابت کر سکیں اور اسلام کا عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ پاکستان میں قرآن کو آئین کے طور پہ تسلیم کریں، قرآن کو آئین کے طور پہ متعارف کروا سکیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اسلام کا ایک اکنامک، سوشل، مورل جو بھی ماڈل ہے اور جو پولیٹیکل ماڈل ہے اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ پیش کر سکیں۔ اسلام ایک پریگمیٹک مذہب کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، دنیا کی امامت کر سکیں۔ دنیا کی امامت قادیانیوں نے نہیں کرنی ہے، آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اور اس کی سب سے بنیادی اینٹ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خود پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کے پیش کر دیا ہے۔ اب ہمارا کرنے کا کام ہے، اور ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے کلمے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، ہم اس بات کے اوپر کھڑے ہو جائیں کہ ہم مسلمان تھے، ہمارے بڑے بھی مسلمان ہیں، ان کے بڑے بھی مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے نبی پہ کلمہ پڑھا تھا، تو جب کلمہ پڑھا تھا تو نبوت کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جب اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی محمد جو ہیں وہ کسی بھی مرد بالغ کے باپ نہیں، لیکن تم سب کے صرف وہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، قیامت تک یہ دروازہ دوبارہ نہیں کھلے گا۔ اور اس میں نہ تو ہم کسی نام نہاد مجدد کو مانتے ہیں، نہ ہی بروزی نبی کو مانتے ہیں، نہ ہی ذلی نبی کو مانتے ہیں، نہ ہی ان کی قادیانیوں کی خلافت کو مانتے ہیں، نہ ان کے احمدیہ اسٹیٹ کو مانتے ہیں، نہ ہی دنیا میں قائم کرنے کا جو ایک ان کا تصور ہے کہ وہ خلافت احمدیہ لے کے آئیں گے، نہ ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ ہم صرف اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ کے فرشتے حق ہیں، قیامت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تقدیر شر حق ہے، تقدیر خیر حق ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رزاق بھی وہی ہے، ہمیں ہماری ہمیں جان دینے زندگی دینے والا بھی وہی ہے، اور اس امانت کو واپس لینے والا بھی وہی ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کی آرزو ہیں، جو انبیاء کی دعاؤں کا ظہور ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی بھی ایسا شخص جو آج ہو یا 10,000 سال کے بعد پیدا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنم کا کتا ہے۔ قادیانیوں کی غلامی سے نکلنے کے اس سفر میں اور اس جدوجہد میں جب تک کہ ہم زندہ ہیں، اس سفر میں آپ میرا اور اپنا ساتھ دیجئے، اور اس ویڈیو کو بھی اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آخر میں ہم ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ذوالفقار علی بھٹو شہید، جو کہ شہید امت ہیں، قائد عوام تو ہیں لیکن شہید امت بھی ہیں، ان کے لیے ہم ان کا عرس مناتے ہوئے ان کے عرس میں ہدیے کے طور پہ جو ہے وہ فاتحہ پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یا میرے مولا میرے تے رحم فرما، یا میرے مولا سارے پاکستانیاں تے رحم فرما، سارے اللہ دے نبی دے عاشقاں تے رحم فرما۔ یا میرے مولا جو قرآن پاک پڑھے، یا میرے مولا جو فاتحہ پڑھے دا ثواب ہدیتاً تحفتاً ذوالفقار علی بھٹو شہید دے عرس دے موقع دے اوتے اسی پڑھے، یا باری طرح انہاں دی روح پہنچائے، باری طرح انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں دے ورگی جرت اور دلیری سان دا حصہ سانوی نصیب فرما۔ اے میرے مولا سانوی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس رسالت دی قربان ہون دی طاقت اور جرت اور توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا پاکستان دی تقدیر نو تبدیل فرما دے، یا میرے مولا پاکستان دے حکمراناں تبدیل کر دے، یا میرے مولا سارے قادیانیاں نو ہٹا دے، یا میرے مولا پاکستان دے سب اداریاں دے رہنما جڑے نے سب نو وہ سب جڑے نے وہ بھی تیرے پیارے نبی دے غلام ہون۔ اے میرے مولا سارے مسلمان ہون، اے میرے مولا سارے ختم النبیین ختم نبوت دے عقیدے تے حقیقی طور تے ایمان رکھن والے ہون۔ یا میرے مولا پاکستان نو ایک ایسا نمونہ بنا دے پوری دنیا دے واسطے، جنوں دیکھ کے دوسرے سارے ممالک اور کئی سارے ممالک جڑے نے وہ بھی ایسے طرح دا نظام اپنے ملک کی رائج کرن۔ یا میرے مولا پاکستان دی اسلام دی تجربہ گاہ بنا دے۔ یا میرے مولا ذوالفقار علی بھٹو دے رحم فرما، یا میرے مولا دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا میرے مولا تو بڑے بڑے وڈے اولیاء اللہ کولوں کام نہیں لیتا جڑا تو دے کولوں لیتا۔ یا میرے مولا کریڈٹ اسے دا ہی ہے، کریڈٹ دے کولوں کوئی نہیں کھو سکدا۔ یا میرے مولا جڑے جھوٹے لوگ، جڑی جھوٹی مذہبی جماعتاں دے لوگ جھوٹے انٹرپریٹیشنز دیندے نے کہ اے سارا فلاں دے دباؤ جا کے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے قادیان نے کافر قرار دیتا ہے۔ میرے مولا اس موقف نو تہس نہس کر دے، انہاں ذلیل و خوار کر دے۔ اے میرے مولا ذوالفقار علی بھٹو دی عظمت دے اضافہ فرما۔ اے میرے مولا ساڈے سب دے دلاں دے وچ، امت مسلمہ دے دلاں دے وچ ذوالفقار علی بھٹو دی محبت دے اضافہ فرما۔ یا میرے مولا او دی قبر دی او دے مزار دی زیارت دی سن توفیق نصیب فرما۔ یہ میرے مولا سن قافلہ در قافلہ جڑا ہے او دی قبر تے جا کے فاتحہ کہن دی توفیق نصیب فرمائے، شرف سن نصیب فرما۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔